بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم علامات کبریٰ یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں کے حوالے سے بتائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے 10 بڑی نشانیاں بتائی ہیں اور یہ تمام کی تمام 10 نشانیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی مانند ہیں۔ جب ایک تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے تمام دانے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں بھی بالکل تسبیح کے دانوں کی مانند ہیں۔ جیسے ہی کوئی ایک نشانی پوری ہوگی تو باقی نشانیاں بھی ایک کے بعد ایک پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر انہوں نے ان 10 نشانیوں کا اس ترتیب سے ذکر فرمایا۔ ان میں سے پہلی نشانی ہے دخان۔ دخان ایک ایسا دھواں ہے جو کہ پوری روئے زمین پر پھیل جائے گا اور ہر جگہ پر نظر آئے گا۔ یہ ایسا دھواں ہوگا جو کہ پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتا ہے کہ انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ دوسری نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی وہ ہے خروج دجال۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتا رہا۔ دجال کے معنی ہیں جھوٹا اور مکار، یعنی حق اور باطل کو خلط ملط کرنے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے جسے عن قریب دجال رونتا ہوا نہ گزرے۔ تیسری نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی وہ ہے دابۃ الارض یعنی زمین کا جانور۔ قرآن کریم میں بھی اس جانور کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ النمل میں فرماتا ہے اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا جانور ہوگا جو سچے ایمان والوں کو اور ایمان کے لباس میں چھپے ہوئے منکروں کو نشان لگا کر جدا جدا کر دے گا، جس کے بعد مومن اور کافر کا فرق بالکل واضح ہو جائے گا۔ قیامت کی چوتھی بڑی نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور یہ وہ نشانی ہوگی جسے دیکھنے کے بعد تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ان کے لیے بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ سورج کے مغرب سے طلوع ہوتے ہی توبہ کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ پانچویں بڑی نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی وہ ہے نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ جب دجال کا فتنہ عروج پکڑے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے نزول ہوگا، اور دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں عدل قائم کریں گے۔ قیامت کی چھٹی نشانی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے۔ یاجوج اور ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ یہ بہت طاقتور اور تعداد میں بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنوں انس کے کل 10 حصے ہیں اور ان میں سے 9 حصے یاجوج اور ماجوج ہیں اور باقی 1 حصہ انسان ہیں۔ اس وقت یہ قوم 2 پہاڑوں کے درمیان نہایت ہی مستحکم آہنی دیوار کے پیچھے بند ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف فساد برپا کرے گی۔ اور 7ویں، 8ویں اور 9ویں نشانی 3 ایسے زلزلوں کی صورت میں ہوگی
جو کہ پوری دنیا کو ہلا دیں گے۔ ان میں سے ایک زلزلہ مغرب میں آئے گا، دوسرا مشرق میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں آئے گا، اور یہ زلزلے عام علاقائی زلزلوں کی طرح نہیں ہوں گے، یہ بہت بڑے زلزلے ہوں گے۔ ان کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ پوری دنیا ان کو محسوس کرے گی، اور ایک حدیث پاک کے مطابق ہر آنے والا زلزلہ پہلے والے زلزلے سے زیادہ بڑا ہوگا۔ اور سب سے آخری نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی وہ ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ جو کہ یمن میں لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی، وہاں جہاں پر قیامت کے دن سب نے جمع ہونا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشانیاں اس ترتیب میں بتائی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہ نشانیاں اسی ترتیب میں پوری ہوں۔ ان نشانیوں کی اصل ترتیب تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن تمام حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد علماء نے جو رائے قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلی نشانی ہوگی، جو کہ نچلی دنیا یعنی زمین کے نظام میں تبدیلی پیدا کرے گی، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا سب سے پہلی نشانی ہوگی، جو کہ اوپر کی دنیا یعنی عرش کے نظام میں تبدیلی کی طرف اشارہ کرے گی، اور شاید دعوت الارض یعنی زمین کا جانور بھی اسی دن ظاہر ہو جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا، کیونکہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا توبہ کے دروازے کے بند ہونے کا اشارہ ہے، جس کے نتیجے میں زمین کا جانور ظاہر ہوگا اور وہ مومن اور کافر کو الگ الگ کر دے گا۔ اور سب سے پہلی نشانی جو کہ قیامت کے دن کے اصل آغاز کی طرف اشارہ کرے گی وہ یمن میں لگنے والی وہ آگ ہوگی جو کہ تمام لوگوں کو محشر میں جمع کرے گی، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک تمام کی تمام نشانیاں بہت ہی تھوڑے عرصے میں پوری ہو جائیں گی۔ اگر ہم اپنی آنکھوں سے اونچی عمارتوں کو بنتا دیکھ رہے ہیں، اگر ہم خون ریزی کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اگر ہم برائیوں کو پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اگر ہم زنا، بے حیائی اور موسیقی کو عام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اگر ہم بے پردگی کو عام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اگر ہم اپنی آنکھوں سے قیامت کی نشانیوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے، اس کے باوجود اپنی سمت کو درست نہیں کر رہے، ہم صراط مستقیم پر نہیں چل رہے، تو پھر ہم حقدار ہیں اس ذلت اور رسوائی کے جو کہ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے اور ہمارے سینوں کو ہدایت کے نور سے منور فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔